الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انڈیا کا اسٹیٹ کرناٹکا جو ہے، جس کے اندر ابھی ریسنٹلی کل کی خبر ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے حجاب کے اوپر ایک رولنگ پاس کرنی تھی۔ رو تو پرانی چلی آ رہی ہے، انفیکٹ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ پرابلمس چل رہے ہیں، اور انفیکٹ 1992 سے یا ارلی 90s سے جب سے وہ بابری مسجد والے واقعہ اور یہ ہوا تھا، تو انڈیا کے اندر ایک رائز کے اوپر ہے انڈین جو ہندو نیشنلزم ہے، ہندوتوا جو ہے، اور ان کی آئیڈیالوجیز اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پارٹیز ہیں، چاہے وہ شیو سینا ہے، چاہے وہ RSS ہے، اور چاہے وہ بی جے پی کی شکل کے اندر ہے۔ آلدو اتنا بھی ہارڈ لائن نہیں تھے، کیونکہ پہلے اٹل بہاری واجپئی کی بھی گورنمنٹس رہی ہوئی ہیں، اور ٹھیک ہے، بے شک وہ واقعات ہوئے تھے، آئسولیٹڈ واقعات ہوئے تھے، یا کچھ بہت خوفناک واقعات بھی ہوئے تھے، جس طرح 2002 کے جو گجرات والے واقعات تھے، اور بی جے پی کی گورنمنٹ تھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر ایز اے نیشن جو ہے وہ اس قدر اینٹی اسلام اور اینٹی ادر دین ہندوز، وہ ایک سینٹیمنٹ ہو گیا، وہ آن دا رائز چلتا آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے یہ حجاب رو۔ اب آف کورس جس طرح پاکستان کے اندر ہے کہ اگر ہم ریشو اور پرسنٹیج نکالنا چاہیں کہ کتنی ہوں گی جو کہ خود حجاب کرتی ہوں گی، تو آف کورس وہ ایک بہت بڑا ایسا نہیں ہے کہ اوور ویلمنگ فگر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ لائک وائز انڈیا کے اندر اس طرح ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اوور ویلمنگ میجورٹی مسلم جو لڑکیاں ہیں وہ حجاب کو پہنتی ہوں گی، آبزرو کرتی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور جو اس کی ڈیٹیلز ہے اور اس کے اندر کیا کیا ریفرنسز ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے ابھی، اور وہ اس کی الگ ڈیٹیلز ہیں، اور وہ آف کورس ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت کچھ اویلیبل بھی ہے میٹیریل، اور اس کے اوپر بھی الگ سے بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ مسلمس کتنا پریکٹس میں لا رہے ہیں اس چیز کو۔ ہائی کورٹ نے رولنگ یہ دے دی اس رو کے اوپر، اور ظاہری بات ہے کہ بہت ساری امیدیں لگی ہوں گی انڈین مسلمس کی کہ وہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا، کہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، ہر مذہب کو وہاں پہ آزادی ہونی چاہیے، وہاں پہ ہر مذہب کو اس کے اوپر جو وہ ان کا اختیار ہے یا جو ان کا جی چاہ رہا ہے پہننے کا، آبزرو کرنے کا، ریلیجس فریڈم کا، اس کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ لاسٹ والے جو ہماری سیشن ہوا تھا اس کے اندر میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ ڈاکٹر بلال فلپ کی ایک بات مجھے جو بہت اچھی لگی تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کو پہلی دفعہ ان ورڈز میں ایکسپلین کیا تھا کہ وہ آل ایول نہیں لگا تھا، بلکہ کچھ کیسز میں ایکسیپٹیبل سلوشن لگا تھا۔ انہوں نے مثال ہی انڈیا کی دی تھی۔ انڈیا ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر اس قدر ہندوازم کا یا جو باقی ریلیجنز کا اور اسٹیٹ کے حساب سے ظاہر بات ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر پنجاب سائڈ پہ آ جائیں گے تو یہ جو بالکل جو ہمارے پنجاب کے ساتھ جو ریاستیں لگتی ہیں وہاں تو پھر سب سے زیادہ پاپولیشن میں سکھ پائے جائیں گے ادھر۔ لیکن اگر ہم بالکل ایسٹ کی طرف چلے جائیں، ایون وہ انڈین اسٹیٹس جو کہ اپنے آپ کو انڈیا کا حصہ ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ناگالینڈ اس کی ایک ایگزامپل ہے، وہاں پہ زیادہ پاپولیشن کرسچنس کی پائی جاتی ہے، اور ان کی جو یہ سارا علاقہ جو ہے جو اس کو سراؤنڈ کر رہا ہے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش سے آگے والا جو ایریا جتنا بھی جا رہا ہے، اب بیونڈ بنگلہ دیش جتنا بھی ایریا جا رہا ہے، آسام کا صوبہ ان کا ہو گیا، اور جیسا میں ناگالینڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ کرسچنز یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن باقی جو پورا بلک ہے انڈیا کا، وہ سارا جو ہے وہ ہندو میجورٹی کنٹریز ہے، ہندو میجورٹی کنٹری ہے، اور اوور ویلمنگلی میجورٹی میں ہے وہ، اور بہت ایگریسولی اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ۔ مسلمانوں کے لیے تو بس ایک ہی اسٹیٹ ہے، وہ جموں اور کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان پاپولیشن کے اندر آبادی میں ہے۔ کنسنسس جو ہے انڈیا کا وہ شاید زیادہ ڈیٹیل کنسنسس جو ہے وہ 2011 کا ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ کو نیٹ کے اوپر بہت سارے میپس مل جاتے ہیں، جس میں سے ایک کو میں بھی سہارا لے کے یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ میپ جو ہیں جو انڈیا کی، ایک ہوتا ہے پاپولیشن، اور ایک ہوتا ہے جو بہت ڈیٹیل کے اندر ہے کہ کون کون سے ریلیجنز کہاں کس ڈسٹرکٹ کے اوپر کیا ہے، ایجوکیشن کی پرسنٹیج کیا ہے۔ پاکستان میں بھی کہنے کو کچھ سال پہلے ہوا تھا، مردم شماری ہوئی تھی، لیکن وہ جتنی ڈھیلی ڈھالی قسم کی ہوئی تھی وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کس قدر وہ ریلیکس ہوئی تھی۔ پرابلی اس سے پہلے جب ہوئی تھی، جو نواز شریف کا دور تھا، جو نادرا کے بننے سے کچھ عرصہ پہلے تک جو کنسنسس ہوا تھا، وہ پھر بھی کچھ ڈیٹیل تھا، اتنا ڈیٹیل تھا کہ کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہوتے تھے کہ بھئی ہمارے گھر کی اتنی ڈیٹیلز کیوں لی جا رہی ہیں۔ شاید اسی طرح کی جو انڈین پاپولیشن یا انڈین جو ڈیٹا ہے نا، وہ 2011 کا اویلیبل ہے زیادہ،
باقی جو 2021 اس کے اندر بہت ڈیپتھ والا مجھے کم سے کم ڈیٹا نہیں مل سکا جس میں بہت زیادہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہر اسٹیٹ ہر صوبے کا انڈیویجول ہمیں پتہ لگ سکے کیا کیا چیز کتنی ہے. باقی یہ فیکٹ ملٹیپل ٹائمز ڈسکس ہو چکی ہے کہ انڈیا کبھی بھی ایک یونائٹڈ اتنی بڑی کنٹری کبھی بھی فل ٹائم نہیں رہا. یا تو جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 2000 سال پہلے جو اشوکا کا دور تھا اس نے بہت بڑے حصے کے اوپر حصہ قبضہ کر لیا تھا انڈیا کے, یا پھر مغلز نے کیا تھا, لیکن مغلز بھی ساؤتھ کے ڈیپتھ تک نہیں جا سکے. دہلی سلطنت اس سے پہلے جو تھی تو برٹش راج ہی ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم تھا جس نے اس قدر وائڈ ایریا کے اوپر حکومت کی تھی. اب انڈیا کا جو مزاج بن گیا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں, وہ ریسسٹ بھی اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں. اس کے اندر جو انشاءاللہ جو ریسزم والی جو لیکچر یا ویڈیو ہوگا جو اس کے اوپر جو میں نے سلیوری والے کے بعد ذکر کیا تھا اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز آئیں گی. اب وہ اس طرح کے بھی کانسیپٹس ان کے ہاں چل رہے ہیں کہ جب بنایا گیا تھا, خدا نے بنایا جب, جو ان کے ہاں تصور ہے مائتھولوجی کا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی جس طرح آٹے کو گوندا, اب وہ پہلے کم گوند لیا, گوندا کہہ رہا ہوں اس کو, جب آٹے کو پکایا, کب پکایا اسے باہر نکالا تو وہ بالکل ہی سفید رنگ کا تھا, تو اس سے جو ہے نا وہ سفید رنگ کے لوگ پیدا ہوا ہے. آٹے کو دوبارہ رکھا اوون کے اندر, زیادہ پکا دیا تو کالے رنگ کے لوگ نکل آئے. پھر اس کو جب بیسٹ کیا, یعنی کہ پہلے 2 ایکسپیریمنٹس کے بعد جب بیسٹ نکالا تو پھر ہم انڈینز نکل آئے اس میں سے. تو جو ٹپیکل ایک ریسسٹ تصورات ہوتے ہیں اس طرح کی, جو نازی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ ہم آتے ہیں واپس حجاب رو کے اوپر. اب یہ حجاب رو جو ہے یہ سینٹر بن گیا اس کا ایک پروٹیسٹ کا. اس پروٹیسٹ کے اندر اب جو کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا جو کہ بہت سارے انڈینز کے لیے شاکنگ تھا ہوگا, لیکن جب ایک ملک کے اندر اس طرح کی آئیڈیالوجیز پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں تو پھر آف کورس وہاں پر آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہاں پہ عدلیہ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر ان ویلیوز کا خیال رکھیں گے کہ جو انڈیا کی فاؤنڈیشنز کے تھے. نمبر 1 انہوں نے کہہ دیا کہ حجاب از ناٹ این اسینشیل پارٹ آف اسلام. اسلام کا یہ بنیادی رکن نہیں ہے. یہ پہلی بات انہوں نے یہ کہہ دی. اب اس کے اوپر ان پروٹیسٹ جو ہے وہ, اب ظاہری بات ہے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا, وہ تو پروٹیسٹ کرتی ہیں جو حجاب کو آبزرو کرتی ہیں, ان کے بارے میں ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بیچاری اپریسڈ ہے. بھائی وہ اپریسڈ اگر ہیں تو ٹھیک ہے, آپ یہ قانون ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اتنا زیادہ اپریشن کا خوف ہے. یہ یورپ کے اندر بھی جس طرح ہوا تھا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ان کے اپریس ہونے کا خوف ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ یہ ان کے اوپر زبردستی جبرن تو نہیں کیا جا رہا. جبرن کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ پھر جو اس کو ظاہر بات ہے ایک سیکولر کنٹری ہے اس کے اندر آپ جو اس کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں پابندی وہ ڈال سکتے ہیں. میل ممبرس کے اوپر اگر کچھ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں. اگر لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں پہن رہی ہوں, اپنی مرضی سے پہن رہی ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, تو پھر اس کے اندر آپ لوگ کیوں اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں. اب یہ جو بی جے پی والے لڑکے ہیں یہ بھی تو پہن کے پھر رہے ہیں نا, اپنے جو ان کے رومال ہوتے ہیں یہ بھی تو پہن کے پھر رہے ہیں. تو ایک تو کہہ دیا کہ اسینشیل پارٹ نہیں ہے. دوسرا اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ ایک اور پروپوزل کی طرف جو بات تھی کہ اگر اس کو یونیفارم کا پارٹ بنا لیا جائے اور یونیفارم بھی ایسی کہ جس کو ریگولیٹ کر لیا جائے. یہ نہیں کہ ہر لڑکی نے اپنے مرضی کے رنگ پہنے ہوئے ہیں کہ جو پہننا چاہ رہا ہے وہ اس رنگ کا پہن کے ہے. اب یو کے اندر اور ان ملکوں کے اندر بھی تو حجاب ویئرنگ پولیس آفیسرز آئی ہیں نا ابھی, تو انہوں نے کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ نکالی. امریکن آرم فورسز جو ہیں ان کے اندر بھی جو سکھوں کا جو پہنتے ہیں پگڑی پہنتے ہیں سکھ, جو اپنا پگ پہنتے ہیں, اس کی بھی انہوں نے پروویژن نکالی اس کی, تو اس کے اندر بھی کی جا سکتی تھی. اس کو انہوں نے شو کر دیا کہ نہیں یہ جو ہے نا اصل میں یہ ہماری پرانی ویلیوز ہیں. گروکل ایک ٹرم جو ہے نا شاید بہت ساروں نے سنی ہوگی لیکن پتہ نہیں ہوگا. گرو انڈیا کا ورڈ ہے, انڈین لینگویج کا ورڈ ہے, جو بڑے ماسٹر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, استاد کے لیے ہوتا ہے. تو گروکل اس کے جو اسکول ہوا کرتے تھے اس کے آگے جو اسٹوڈنٹس آ کے اس کے آگے بیٹھا کرتے تھے ان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو انڈین سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرانی آئیڈیالوجی چلی آ رہی ہے یونیفارم والی, کہ گروکول جتنے بھی تھے ہمارے پرانے اینشینٹ انڈیا کے اندر اس کے اندر بھی یونیفارم ہوا کرتے تھے اس طرح کر کے. یعنی کہ وہ جو یونیفارم کا آرگیومنٹ دینا چاہ رہے تھے اس کو انہوں نے اس طرح سے کراس کیا ہے. اب ظاہری بات ہے انڈین مسلم جو ہیں ان کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے. سپریم کورٹ میں دائر بھی کر دیا گیا. اب اس کو اپروچ کرنا چاہیے, بہت اچھی طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. لیگل آپشن جتنے بھی ان کو یوز کیا جائے.
تو ایک تو اس کو اپروچ کیا جائے سپریم کورٹ کو، لیکن سپریم کورٹ نے فی الحال کے لیے کہہ دیا ہے کہ ابھی ہولی کی ہماری جو چھٹیاں آئیں گی ہم اس کے بعد اس کی ہیئرنگ سٹارٹ کریں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ارجنسی نہیں ہے۔ اس طرف کتنی لڑکیاں تھیں جو آج اور کل جو ہے وہ ایگزامس پھر وہ نہیں بیٹھ سکیں ایگزام کے اندر حجاب کی وجہ سے۔ کتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کتنی لڑکیاں اور بڑی عمر کی عورتیں بھی جو ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی کا پارٹ ہوتے ہیں، ایڈمن سٹاف کے اندر ہوں گی، چاہے اسکول کے آیا کیوں نہیں ہے، وہ اسکول میں داخل ہونے لگی ہیں، گیٹ کے اوپر وہ لیڈی پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے اور باقی ایڈمنسٹریشن بھی کھڑی ہوئی ہے اور ان سے اس وقت اتروا رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا، نہیں جی اس کو چاہیے تھا کہ وہ نہ اتارتی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ مطلب کہ اسلام کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر، وہ بیچاری جس طرح روتے ہوئے اتار رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ ان کے گھر میں کیا کیا مجبوریاں ہوئی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس اس وقت کوئی سچویشن نہیں ہے۔ کئی کیسز تو ایسے بھی ہوں گے نا جن کے اندر کیا پتہ گھر والے نہیں مانتے ہوں گے، گھر والے کہتے ہیں کہ تم نے خواہ مصیبت پہنی ہوئی اپنے اوپر، اچھی بات ہے، تو وہ کن آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہیں ہمیں وہ کیا بات پتہ۔ یہ تو وہ منظر ہے جس طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں جس چیز کو، کہ جب عام ندا لگائی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، کہ عام ندا تھی کہ سب لوگ آئیں اور جو اب تبوک کی طرف جو ایکسپیڈیشن جا رہا ہے وہاں پر کنٹریبیوٹ کریں، جس میں حضرت عمر بن خطاب نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا، جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا، حضرت عثمان کو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی ان کے بارے میں کہی تھی۔ اب اسی حال کے اندر وہ لوگ بھی تو آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر پیش کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، ہم تو کچھ بھی نہیں کنٹریبیوٹ کر، ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں جہاد پہ، ہم اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنا جان بھی کھپانا چاہتے ہیں، مال بھی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ہوتا تو کھپاتے ہیں، تو لہٰذا آپ سواری کا اور مال کا بندوبست اگر کر سکتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی، یہ سچے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس طرح وہ لوٹتے ہوئے جاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کہنے کو منافقین کی طرح وہ بھی نہیں گئے، مدینہ میں بیٹھے رہے، لیکن ان کا حال کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں جو نہیں اس کو وٹ سٹینڈ کر سکیں اور روتے ہوئے اتارتی ہوئے اسکول کے اندر جا رہی ہیں، واپس آئیں گی گیٹ سے دوبارہ پہن کے پھر نکلیں گی وہ، اور اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ، ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنا آسان ہے ہمارے لیے کمنٹری دینا ان کے لیے، بہت سارے لوگ کمنٹ پاس کر رہے ہیں آن لائن بیٹھ کے، تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کمنٹ پاس کرنا، ہم ان کے حالات اور معلوم ہم نہیں جانتے کہ ان کی کس طرح سے وہ گزر رہے ہوں گے وہ۔ اب اس کے اندر مسلمانوں کے ہی انڈین مسلمز کے اوپر ہی بات میں ملٹیپل لوگوں نے کلپس اپلوڈ کیے ہوئے، لیکن چلیں باقی لوگوں کی بات چھوڑتے ہوئے میں ایک سیشن میں نے دیکھا تھا شیخ عمران کا جس کے اندر انڈین مسلمز کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ان سے سوالات پوچھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ہے اس کورٹ رولنگ سے پہلے کی بات یا سے 4-5 دن پہلے کی بات ہوگی، تو وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں۔ وہ ان کو ایگزیکٹ کہتے ہیں کہ مائکرو ڈیٹیلز میں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، میں آپ کو جنرلائز باتیں بتا سکتا ہوں میں، لیکن جو انہوں نے جنرلائز باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر بھی میں پہلے تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان جو ہیں وہ اس بات کی یہاں پہ انڈین مسلم جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر یونینمسلی گواہی دیں، اپالوجائز کریں کہ جو دور گزرا تھا مغل امپائر کا اس کے اوپر وہ اپالوجائز کریں۔ اگر کسی بھی مندر کو تبدیل کیا گیا تھا انٹو اے مسجد تو اس کے جو ہم ڈیمانڈ کریں کہ جتنے بھی انڈینز ہیں یا ہندوز ہیں وہ ہمیں لسٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ کتنی مساجد ہیں جو کہ کسی مندر کے اوپر بنی ہوئی ہیں، کنورٹ کیے گئے ہیں، تو وہ اگر ہے وہ ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں، ہم ہیپیلی اس کو واپس کرتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ لے لیں اور ان کو ریورٹ بیک کریں انٹو ٹیمپلز۔ اور وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر آئیں، پھر ہم اگلی تھرڈ سٹیپ کے اوپر آتے ہیں۔ تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ان کا ایکسیپٹیبل سٹیپ ہے۔ تھرڈ سٹیپ بیسیکلی وہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے رہے انڈیا میں اتنے سال کے اندر، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اور وہ والا لیکچر دیا کہ جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ لیکچر سنا تھا، کانشیسلی سنا تھا، آئی تھنک اٹ واز 2004۔ لیکچر کا ٹائٹل پڑھ کے میں نے کہا تھا کہ ہندوازم اور اسلام میں کوئی سملیرٹی ہو سکتی کیا؟ جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت اسلام کے بارے میں، لیکن اسلام اور ہندوازم میں کوئی سملیرٹی ہو سکتی ہے، یہ تو بہت ہی کوئی عجیب سی بات لگی ہے۔ لیکچر سننے کے بعد لگا کہ کیا زبردست انہوں نے اس بات کیا پرسپیکٹو دیا انہوں نے اس بات کا،
اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کا جزا دے. کیا پرسپیکٹو دی انہوں نے اس چیز کے اندر. تو تھرڈ جو ہے نا یہ شیخ عمران حسین کی تجویز وہ ذاکر نائک والی تجویز کے قریب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے شیخ عمران کہ انڈیا جو ہے وہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے اس وقت کیا لگتا ہے کہ اول تو پہلی بات یہ ہو گیا کہ انڈیا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کھچڑی رہا ہے بہت ساری ریاستوں کا، بہت سارے جو مختلف نیشنز اور قومیں ہیں وہ اس کے اوپر آتی رہی ہیں. اور کیا مسلمانوں نے صرف ہندوؤں کے ساتھ لڑے تھے؟ مسلمان تو آپس میں بھی تو لڑتے رہے ہیں. مغل جو تھے وہ آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں. یہ شیر شاہ سوری نے جو بنایا تھا، روہتاس فورٹ بنایا تھا، وہ ہندوؤں سے لڑنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. وہ کس کے لیے اگینسٹ بنایا تھا؟ مغلز کے اگینسٹ بنایا تھا. وہ ہمایوں سے لڑنے کے لیے بنایا تھا. تو مسلمانوں کی بھی جس طرح باقی قوموں کی کھچڑی جو پکی ہوئی تھی یہاں پہ بہت زیادہ، اس طرح مسلمانوں کے بھی آپس میں لڑتے رہے ہیں وہ بہت سارے لوگ، بہت ساری جنگیں آپس میں بھی ہوتی رہی ہیں ان کی. تو لہٰذا ایک یہ کہہ دینا کہ پہلے تو ہم سارے اپولوجائز کریں اس کے بعد کے اوپر کہ جو کچھ بھی جو تھا وہ غلط تھا، یعنی کہ وہ جو بھی، اب اس کو ہم جہاد تو نہیں کہہ رہے، ہم میں سے مسلمانوں نے تو ایسے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی بہت ہی کلمہ حق کے جہاد کے لیے وہ آئے تھے. لیکن ایک تو وہ یہ کہ پہلے اس کو اپولوجائز کروانا کہ ہم اس بات پہ اپولوجائز ہوں جس بات کے اوپر، یعنی کہ یونٹی تو مسلمانوں میں اس بات کے اوپر کبھی نہیں آ سکے گی یہ والی. الٹا یہ ہوگا کہ ڈویژن نہیں بنے گی. مثال کے طور پر 10% آف دا پاپولیشن شیخ عمران کی بات مان لیتے ہیں، باقی 90% تو نہیں مان رہے ہوں گے. اور یہ تو ایون جو سب سے بڑا جو اس میں کراؤن ہے ان سارے مسائل کا، وہ جو بابری مسجد والا واقعہ تھا وہ والا، جس کے اوپر ٹھیک ہے انڈین کورٹ نے جو بھی فیصلہ کرنا تھا کر دیا، ان کا ملک ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ اس کے نام کے اوپر زیادتیاں ہوئی تھیں، تو یا تو وہ بھی اپولوجائز کریں نا، بات ریسیپروکیٹ ہو. ون بھی آپ اپولوجائز کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر تھرو آؤٹ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ جو جہاد تھا یا جو بھی اس کو جو مغلوں کی جو سلطنت یہاں پہ پھیلی تھی یہ سارا کچھ غلط ہوا تھا، ایک ایک چیز کے لیے آپ اپولوجائز کریں. تو یہ ایک پینڈورا باکس کھولنے والی بات ہے، ایک عجیب سا ٹاپک چھیڑنے والی بات ہو جائے گی ہے. جہاں تک بات ہے اب آگے نیکسٹ اسٹیپ کی، جو وہاں پہ انڈین مسلم بہت سارے کویسچنس پوچھ رہے تھے ان سے، وہ شیخ عمران کا ایک پرماننٹ آئیڈیالوجی ہے، وہ ہے بہت سال پرانے کی، بہت پہلے کی ان کی ہے. وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر. وہ یہ ہے عام دنیا کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، وہ ہے کہ جو قیامت کے نزدیک جب فتنہ اتنا آ جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین متاع یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساز و سامان، اپنی بکری، اپنے جانور لے کے پہاڑوں کی طرف رخ کرے جہاں پہ نیچرلی ویل سپلائیڈ ریسورسز ہوں، بارش بھی ہوتی ہو، پانی کا مسئلہ نہ ہو، پہاڑوں کی طرف رخ کر لے. وہ دنیا کے فتنے سے بچنے کی خاطر وہاں پہ رہ کے وہ اپنے آپ کو آباد کرے اور اپنے آپ کو وہاں پہ گزارا کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث ہے. تو اس لیے اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ نمبر 1 اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو فتنوں سے بچانے کے لیے اگر آپ کو یہ حالات لگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کے لیے سب سے بہترین چیز یہ رہ جائے گی. پھر تو اس کے اندر چھوڑ یہ دیا کہ یہ زمانہ کب آئے گا، ابھی ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ اب یہ ججمنٹ کے اوپر ہوگا، یہ اس کے حالات اور واقعات جو ہوں گے وہ اس کے اوپر کمنٹری ہو سکتی ہے. لیکن ان لیکچرز کے اندر یا اس جو ٹاک تھی نا اس کے اندر اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم کہاں پہ ہجرت کریں، ہم کہاں پہ جائیں. انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، شیخ عمران نے اس کا آلموسٹ کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑا سا جواب اس کے قریب تھا جو کہ کافی سیشنز پہلے میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے ذکر کیا تھا، وہ جو حدیث ایک سنا رہا تھا جس کے اندر میں نے وہ مسکان خان جو تھی اس کے ریلیٹڈ بات کی تھی میں نے. تو وہ ایک موضوع جو ہے نا انڈین مسلم کے اندر وہ ہجرت کا اب چل رہا ہے کہ کیا ہم لوگ اب چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے، اتنے بد دل ہو گئے ہیں. اس کے اوپر بیسیکلی میں تھوڑا سا ایک اپنی تھاٹس جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے اوپر ایک وقت تو آیا تھا 1857 کی، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے بعد جب مسلمان، صرف مسلمان نہیں، ہندوز بھی سب نے مل کے کہا کہ ہم برٹش راج سے جان چھڑاتے ہیں. ابھی اس وقت جو ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ نے ہمیں رول نہیں کر رہی تھی، کون رول کر رہا تھا یہاں پہ اس وقت؟ تھا یہاں پر ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی تھی. اب وہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کی اپنی سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی اپنی ایکسپورٹیشن ہے، وہ یہاں سے کراپس کون سے لے کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کیا امپورٹ ہو رہا ہے، کیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وہ فل ایکسپلائٹ کر رہے تھے ہندوستان کو. آزادی کے لیے لڑائی لڑی گئی،
شکست ہو گئی، بری طرح شکست ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر والا جو معاملہ تھا پوری ایپیسوڈ، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا اینڈ میں کس طرف گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس ساری ایپیسوڈ کے بعد ہندوؤں نے سم ہاؤ، یا برٹن نے اپنا جو رول تھا نا، اس کو اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی جو رول تھی، اسٹریٹجی تھی، ایک کمیونٹی کو اٹھا لو، ایک کمیونٹی کو دبا دو۔ تو مسلمان جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے جو دبے تھے اس وقت۔ اب ہم لوگ بہت آنیسٹی کے ساتھ صرف یہ سوچیں کہ سر سید احمد خان نے یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، یہ ان کی کچھ اچھی خدمات ہو گئیں۔ دوسری طرف قرآن کی تفسیر کرنا بیٹھ گئے اور اتنی عجیب سی تفسیر کی۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اس کی تفسیر کے بہت سارے سیگمنٹس مجھے پڑھنے کا موقع ملا تھا جب یہ سلیوری والا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے جو چیزیں بہت ساری روایات کو رد کرتے ہوئے کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اچھا کیا، برا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے نیت دیکھی، قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک خلوص سے دل کے ساتھ مسلمانوں کو ایک فیوچر میں آنے والی تباہی سے بچانے کی کوشش کی کہ مسلمان تم لوگ کیا کر رہے ہو آپس میں؟ اگر تم لوگ اس طرح بوائیکاٹ کرنا شروع ہو جاؤ گے ہر چیز کا، کہ اب ہم نے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کی کوئی جاب نہیں کرنی، ہم نے ہندوستان کی فوج میں کوئی جاب نہیں کرنی، ہم نے سرکار کی کوئی نوکری نہیں کرنی، چاہے ڈاکیے کی نوکری کیوں نہ ہو، ہم نے وہ بھی نہیں کرنی، دارالعلوم کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لیں گے اور بس مساجد کے اندر اپنے آپ کو کر لیں گے۔ ہارڈلی فیو پروفیشنز، جو میں جنا والا لیکچر تھا اس میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیلز ہیں، ہارڈلی فیو پروفیشنز کو چھوڑ کے باقی ہم لوگ ٹوٹل بوائیکاٹ کی طرف جائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی سیاست سے دور ہو جاؤ، لیکن اپنے اکنامک سچویشن امپروو کرو، ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا اور اپنے اکنامک حالات بہتر ہوں گے تو فیوچر میں جا کے دوبارہ پھر آپ پالیٹکس کی طرف آ جائیں۔ فی الحال کے لیے پالیٹکس کو آپ چھوڑیں، پالیٹکس میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ یہ ان کی ایک تھاٹ تھی، یہ ان کا ایک تھیسس کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، اور انہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر یہ ایفرٹ کی تھی۔ نیکسٹ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی اس کا بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو، مسلمان بہت پیچھے چلے گئے تھے اور ان کو واپس آنے میں بہت ٹائم لگا تھا۔ ویکیوم تو رہتا نہیں ہے، ویکیوم پھر کس نے فل کر دیا؟ انگریزوں نے جو کچھ بھی آفر کیا تھا وہ ہندوؤں نے پرائمریلی فل کیا۔ اگر مغل اور اگر باقی جو مسلمان جتنے بھی حکمران یہاں پہ رہے ہیں، اگر وہ بہت اسلامسٹ ہوتے یا وہ بہت زیادہ ظالم ہوتے تو تلوار کے زور پہ پھر مسلمان کر چکے ہوتے نا ہندوستان کو۔ ہندوستان میں اتنے زیادہ ہندو ابھی بھی ہیں، مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ ریلیٹیولی اتنی کم ہے ان کے مقابلے میں، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو حالات ہیں اور جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ بڑا ظلم ہوا تھا، جس کو بی جے پی بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ بہت ظلم ہوا تھا، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے اوپر آگے فردر میں کمنٹ کرتا ہوں۔ نیکسٹ مسلمانوں کے اوپر حالات و واقعات آتے ہیں جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی جو تاریخ تھی اس کے پارٹ کے اندر میں نے اس کو اپنی طرف سے بہت ڈیٹیل میں جتنا جانا چاہیے تھا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ ایونچولی جب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ آٹومن امپائر جو کہ کتنا ویک امپائر تھا، لیکن مسلمانوں کی امیدیں لگی ہوئی تھیں اس کے ساتھ، باقی تو ہم سارے غلام بنے ہوئے تھے، تو امیدیں کتنی لگی ہوں گے تصور میں لائیں ذرا، کس قدر اس کو وہ دیکھتے ہوں گے، اس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ ابھی یہ جو سلطان عبدالحمید کا جو ڈرامہ جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی آنی شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کا ایک واقعہ دکھایا ہوا ہے، اس کو میں بریفلی ٹچ کر رہا ہوں، اپنی طاقت دکھانے کے لیے صرف برٹش امپائر کو کہ ایک خلیفہ کا حکم کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں وہ کیا دکھاتے ہیں، وہ خط بھیجتے ہیں کشمیری مسلمانوں کی طرف کہ جاؤ فلانی چیز کر کے دکھا دو ایک دفعہ، تاکہ برٹش راج کو یہ پتہ لگ جائے کہ خلیفہ جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ کہاں تک رہتی ہے، آپ کے سبجیکٹس جو ہے نا وہ بھی آپ کے سبجیکٹس ہی رہیں گے پھر۔ تو بہرحال عبدالحمید کے بارے میں تو میں نے اس کے اندر بہت چیزیں مینشن کی تھیں کہ وہ تو ان کو کنفرم پتہ تھا کہ اس بندے سے پہلے ہم نے جان چھڑانی ہے، پھر ورلڈ وار 1 کا منظر بن سکتا ہے۔ تو بہت گارنٹیز دیں مسلمانوں کو، کیونکہ جب آٹومن امپائر انوالو ہو گیا اس کے اندر، اور اس کے بعد حالات وہ ہو گئے کہ اب اس کو، حالانکہ یہاں پہ برٹش امپائر نے بڑی تسلیاں دی تھی کہ نہیں ہم صرف جرمنی مین ہمارا ہے، ہم آٹومن امپائر کا کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن چھپی ہوئی ٹریٹیز کر لیں جن کا میں نے ذکر وہاں پہ کیا تھا، ڈیوائیڈ کر لیا آپس میں، فرانس کو یہ چاہیے، برٹن کو یہ چاہیے، آٹومن امپائر کا یہ حصہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔
تو مسلمانوں کی طرف سے اب انڈیا کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہاں پہ ہو رہی تھی خلافت موومنٹ چل رہی تھی، اس کے اوپر پوری دنیا اسلام کے اندر جو ہے وہ جذبہ نہیں اٹھا جو یہاں پہ اٹھا تھا۔ تو خلافت موومنٹ کے رزلٹ کے اندر کیا ہوا تھا پھر کہ جو برٹن کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ لائیڈ جارج، انہوں نے ایونچولی جنوری 1918 کے اندر بہت شیورٹیز دی مسلمانوں کے وفد کو کہ آٹومن امپائر کے ساتھ ہم برا ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ذاتی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر نظر یہ آ گیا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں رہا، وہ ٹریٹی بھی ہو گئی، اس کو بلکنائزیشن کرنی شروع کر دی، اس کو توڑنا شروع کر دیا اپنی مرضی کے حساب سے، اور میں نے اس کے اندر ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ کس طرح ملکوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ خلافت موومنٹ کے یہاں پہ جو تھا، انہوں نے پھر 1919 کے اندر، ایک سال کے بعد اس کے، انہوں نے یہ جمعیت علماء ہند بنی، اور انہوں نے اس موومنٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کی، ملین کے قریب کی ڈونیشنز بھی جمع کی، بات کی کہ جا کے ہم انگلینڈ کے آگے جا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور گاندھی کو اپنا وائس بنایا۔ کانگریس نے یہ ریلائز کر لیا کہ گاندھی جو ہیں وہ ہمارے کیس کو لے کے آگے چلیں گے، اور جو مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی اور پھر سید سلمان ندوی، یہ لوگ بہت آگے تھے۔ دارالعلوم دیوبند جو تھا وہ اوور آل ڈومینیٹ کر گیا جمعیت علماء ہند کو۔ حسین احمد مدنی بھی تھے اس کے اندر، جو بعد میں 1920 سے لے کے آئی بلیو 57 تک اس کے پریزیڈنٹ رہے تھے، اور محمود حسن جو تھے، مولانا محمود حسن، وہ بھی اس وقت لیڈ پہ تھے۔ فتوے دے دیے کہ اس موومنٹ کے حق کے اندر گاندھی کو بنا دیا لیڈر۔ علامہ اقبال یہاں سے سائڈ پہ ہو گئے تھے، کیونکہ علامہ اقبال کی اپنی جو تھاٹ اور جو ان کا جو آئیڈیالوجی تھی، اس کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک عجیب سی کھچڑی پکنے والی ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی تشخص جو ہے وہی یہاں پہ انٹیکٹ نہیں رہے گا، کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ گاندھی جا کے ریپرزینٹ کرے گا خلافت موومنٹ کے کیس کو، تو یہاں پہ ہم لوگ تو ایک عجیب سا ایک وہ بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ اینی وے اس کا اتنا زیادہ اس وقت جوش تھا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان پاپولر وائس تھی علامہ اقبال کی۔ کئی مسلمان ہوں گے اس وقت کے جو اس بات پہ بڑے وہ ہوئے ہوں گے کہ یہ تو اقبال اور اس کو نہیں آگے سے لے کے چلنا چاہ رہے خلافت موومنٹ کو۔ ایک طرف شیخ عمران حسین جن کے بہت رسپیکٹ و تعظیم بھی ہے، لیکن ایک طرف وہ آٹومن امپائر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بوگس جہاد کا لفظ یوز کرتے ہیں، بوگس جہاد کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ خلافت موومنٹ کے اندر اتنی اس کی موومنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اقبال نے جو اس کے بارے میں ایک تھاٹ کی تھی کہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو خلافت ہی نہیں مان رہے تو پھر خلافت موومنٹ بھی تو نہیں ہوگی نا جو اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو چاہ رہی ہے کہ اس کو اور دوام مل جائے، اسے اور لائف مل جائے اس آٹومن امپائر کو۔ تو یہ تھوڑی سی کانٹریڈکٹری بات ہے ان کی۔ بہرحال ہوتا یہ ہے پھر ایونچولی کہ سمر آف 1920 کے اندر جب وہ سب کچھ ہو گیا، ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی، آٹومن امپائر کا یہ حال ہو گیا جو ہمیں معلوم ہے، اور پھر وہ انڈیپینڈنس کی وار چلنی شروع ہو گئی جس کا میں نے وہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ اب یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ کے انہوں نے کیا کر دیا، یہ تو ٹھہرا دارالحرب، فتوے کے آ گئے، یہ ہے دارالحرب، ہندوستان جو ہے یہ ہے دارالحرب۔ دارالحرب وہ ہے جہاں پہ یہاں پہ رہا نہیں جا سکتا، مسلمانوں نے یہاں پہ نہیں رہنا، اب تو دارالامن کی طرف جانا ہے ہم نے۔ تو قریب ترین ملک کون سا ہے؟ افغانستان کا۔ تو افغانستان کی طرف ہم ہجرت کرتے ہیں، اب افغانستان نکلتے ہیں۔ کتنے لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ان کا ہوگا جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ کیا۔ زیادہ بڑا مسئلہ آتا ہے لیڈرشپ کا، آتا ہے لیڈرشپ کے اندر حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ لیڈرشپ نے کیا کیا؟ انکریج کیا ان کو۔ ہندوؤں نے انکریج کیا، کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ بالکل انکریج کرنا تھا ہندوؤں نے، بالکل صحیح ہے جی، دارالحرب ہے، یہ ہجرت کریں آپ۔ یہ جاتے ہوئے اپنے گاؤں سے جو بھینسیں ہیں نا، یہ جو اتنے 100 کی ہو سکتی ہے، یہ اتنے 20 روپے کی لے کے جائیں یہاں سے آپ۔ یہ گھر جو ہے نا، یہ آپ کا جو زمین ہے، یہ اتنے 1000 کی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ بالکل ہی کوڑیوں کے بھاؤں میں بیچتے ہوئے جائیں، نکلیں یہاں سے، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ہجرت انڈیا سے کتنی ہزاروں فیملیز یہاں سے گئیں۔ شروع میں تو افغانستان نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا، افغانستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو بہت ویلکم کیا، جی ٹھیک ہے آئے، لیکن افغانستان ایک ہمیشہ سے ایک کمزور ملک رہا، وہ سسٹین بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ آئیڈیل اسلامک کنٹری بھی نہیں تھا اس سینس کے اندر۔ انہوں نے کہہ دیا یہ تو جی مصیبت پڑنے شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ انہوں نے دروازے بند کرنے شروع کر دیا کہ اور ریفیوجیز مت آئیں، لوگ اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے آنا شروع ہو گئے۔
جو افغانستان میں چلے گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں تو حالات ہی نہیں ہیں، یہاں پہ تو وہ اس طرح سے ویلکم ہی نہیں ہے. یعنی کہ ابھی ہم لوگ بے شک سمجھیں کہ ٹھیک ہے طالبان آ گئے افغانستان کے اندر، وہ اسلامی شریعہ اور یہ وہ، لیکن گھوم پھر کے ان کی کوئی آئیڈیالوجی اس سینس کی نہیں ہے کہ اسلامک امپائر کو بنانا ہے انہوں نے، یا کوئی اس سینس میں وہ ایک افغان ایتھنک گروپ کو جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں پہ. اسلام پسند وہ لوگ ضرور ہیں لیکن ان کے اپنے تھاٹس ہیں، ان کی اپنی کچھ ہیں. ایتھنیسٹی وہاں پہ بہت میٹر کرتی ہے، وہاں پہ آپ کس نسل اور کس گروپ کو فالو کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے اس چیز پہ. تو لہٰذا ادھر جو مسلمان وہاں چلے گئے تھے انہوں نے اب واپس آنے کے لیے چکر میں آنا چاہا کہ ہم کس طرح سے ادھر سے واپس نکلیں کہ ہم جس غلطی پہ آ گئے ہیں. امیجن کریں کہ اب یہ جو لوگ مسلمان سڑکوں پہ آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، واپس بھی نہیں جا سکتے. واپس جائیں اب جو پیسہ تھا سارا خرچ کر چکے ہوں گے، واپس جائیں گے تو کہاں جا کے رہیں گے، کس گھر میں جا کے رہنا ہے انہوں نے. تو کس قدر ڈاؤن فال میں گئے ہوں گے مسلمان، کس قدر ڈاؤن فال میں گئے ہوں گے. یعنی کہ انڈیویجول واقعات اس وقت سکپ کرتے ہوئے، وہ ہیں قابل ذکر ہیں انڈیویجول واقعات، لیکن ان کو اس وقت سکپ کرتے ہوئے کدھر جا کے پہنچیں گے. دارالعلوم کے ہی جو ڈومینیٹ کرتے ہوئے جو جمعیت علماء ہند تھا، اس میں حسین احمد مدنی نے فتویٰ دے دیا 1921 کے اندر کہ برٹش فوج کی نوکری کرنا بھی حرام ہے. اب علماء یا جو لیڈرز ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. 1920 میں جسونت سنگھ، یہ بی جے پی کے جو فارن منسٹر رہے ہیں بی جے پی کے، انہوں نے جو جناح کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1920 میں ان کے جو ممبرشپ لسٹ تھی وہ صرف 1200 تھی. مسلم لیگ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی نا، 1200 ان کی ٹوٹل ممبرس تھے ان کے صرف. اور وہ بھی کس ٹائپ کے تھے، وہ ڈونیشنز اور اس کے لیے محتاج ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے نواب ہیں وہ کچھ فنڈز دے دیں تاکہ کچھ تھوڑا سا ایک اینول پارٹی ایک ایگزسٹنس کے اندر چلے. اس سینس کے اندر تو وہ میسز والی پارٹی تھی ہی نہیں سرے سے. محمد علی جناح کا بھی وہ اسٹیچر اور وہ چیز تھی ہی نہیں، وہ تو ایک آئسولیٹڈ پرسنالٹی تھے. ابھی ریسنٹلی ان کا معاملہ وہ تھا امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی والا معاملہ تھا. ابھی تو ان کو وہ اقبال والا ویژن ملا ہی نہیں. اقبال بھی ابھی اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے جہاں جو ان کا پھر ایونچولی انہوں نے یہاں سے اس واقعے سے 10 سال کے بعد جا کے، ہم بہت نائیولی کہہ دیتے ہیں نا اقبال نے خواب دیکھا کہ بس کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوگا تو خواب آ گئی اسے. تو وہ دس واز اے پروسیس آف ایولیوشن. وہ اس نتیجے پر کس طرح پہنچے تھے، اس کی ساری ہسٹری ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا اس کا. تو سوچے مسلمان کس حال میں پھر ہوئے اور نیچے چلے گئے. اس وقت جو لوگ انڈیا کے اندر یا آؤٹ سائڈ آف انڈیا مسلمانوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں نا کہ وہ انڈیا سے ہجرت کریں، تو وہ تو بہت ہی غلط مشورہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پریگمیٹک ہو کے سوچیں، پریکٹیکل ہو کے سوچیں، حقیقت پسندانہ طریقے سے سوچیں. کون سا ملک ہے جو قبول کرے گا آپ کو؟ سعودی عرب قبول کرتا ہے کبھی؟ کوئی یو اے ای کوئی عرب کنٹری قبول کرے گا؟ وہاں تو آپ کے دادا بھی پیدا ہوئے ہوں گے تو آپ نیشنل نہیں بن سکتے ادھر کے، وہ تو کوئی قبول نہیں کرے گا. پاکستان قبول کرے گا؟ پاکستان کیا وہ ملک بنا جس ملک جو اس نے ملک بننا تھا؟ وزیر اعظم نے کہہ تو بے شک دیا کہ میں آلو اور ان کے بھاؤ کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو قوم بنانے آیا تھا. لیکن بہرحال آپ نے قوم بنائی تو نہیں ہے، بگاڑا تو ضرور ہے آپ نے قوم کو، بدتمیز ضرور بنا دیا قوم کو، لیکن جو آپ ویژن اور بات کر رہے ہیں وہ قوم تو نہیں بنایا آپ نے. ہم پاکستان کو وہ بنا ہی نہیں سکے جو اس کی ڈیسٹنی تھی، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکے. اگر ہم اس کے قریب بھی گئے ہوتے اور اس میں ساری غلطی پچھلے تمام لیڈرز کی ہے. جو کچھ پاکستان کے یہاں تک ہم پرابلمز میں ہیں ان سب کی یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ اس وقت کہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، کہ ہم تو اس وقت ہمارے کوئی ورلڈ سٹیج میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم ہیلپ کر سکتے ہیں انڈین مسلمز کی؟ بالکل بھی نہیں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. اور کس طرف جائیں؟ جب میانمار کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا تو بنگلہ دیش نے تو نہیں اندر آنے دیا تھا مسلمانوں کو، بارڈر کے اوپر تو انہوں نے تو باہر لگا دی تھی. اور کون سا مسلم کنٹری ہو سکتا ہے جو یہاں پہ ویلکم کرے گا؟ ایڈ تو بھیج دی ٹرکی نے، یا ٹھیک ہے ٹرکی کی تعریف کی باتیں بہت ہے کہ انہوں نے سیرین ریفیوجیز کو بہت کیا تھا اور بہت ویلکم کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک یہ تصور کرنا کہ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کے حساب سے جو مسلمان انڈیا میں آباد ہیں وہ دنیا کے اور جگہوں پہ چلے جائیں گے، بہت نائیو بات ہے. چند فیملیز کے مائیگریٹ کر کے چلی جائیں. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ انڈیا سے تو بہتر ہے کہ ہم امریکہ میں چلے جاتے ہیں، انڈیا سے بہتر ہے کہ ہم یورپ میں چلے جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ظاہر بات ہے ایک پروسیس کے ذریعے فیملیز جائیں گی، ایک پروسیس ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گی.
تو یہ نہیں کہ جس طرح ریفیوجیز ہوتے ہیں کہ اس طرح نکل کے آنا شروع ہو جائے وہ، تو کوئی یہ اور زیادہ پرابلمس کریٹ کرے گا مسلمانوں کے لیے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی کوئی جگہوں کے اوپر، اب کرناٹکا کا اگر آپ میپ میں دیکھیں نا، یہ اگر آپ، تو یہ ریلیٹیولی ساؤتھ انڈیا میں پایا جاتا ہے۔ اب زیادہ تر جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ چلی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، قائد اعظم کے بھی جو خطبے تھے اور مختلف جگہوں پہ وزٹس تھے، دس واز ہیپننگ ان دا نارتھ آف انڈیا۔ ساؤتھ میں نہیں تھا یہ معاملہ اتنا، ساؤتھ میں تو مغل گئے بھی نہیں، جس طرح میں نے بات کی تھی، ساؤتھ کے اندر وہ ریزنٹمنٹس ہی نہیں ہے وہ والی۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز بات کی ہوئی ہے، ریکارڈنگز کے اندر بھی ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے جس طرح ہمیں یو اے ای اور وہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں، ان کا وہ پاکستان اینٹی پاکستان بھی جنرلی نہیں ہے، وہ لوگ اینٹی پاکستان ان کو، بلکہ ان سے پوچھتے ہیں جب آپ کہ آپ کہاں سے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم انڈیا سے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں ہم کیرلا کے ہیں، وہ اپنے صوبے یا اپنے علاقے جو ہے نا نارتھ جو ہے وہاں کے ہیں، تامل ناڈو، کیرلا، مالابار، یہ ان کی جو ریاستیں ہیں وہ یہاں کو اپنے آپ کو افیلیٹ زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن کرناٹکا جو ہے نا یہ اس جگہ کے اوپر پایا جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب سی الارمنگ ہے، یعنی کہ ایک طرف تامل ناڈو کو لگتا ہے، ایک طرف گوا کو لگتا ہے، یہ اس سائڈ کو چیز جا رہی ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے انڈین مسلمز کے لیے کہ اگر کوئی ایک شہر میں پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کی پاپولیشن، مسلمز کی پاپولیشن کم ہے، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ڈینس مسلم پاپولیشن ریلیٹیولی زیادہ ہے آپ وہاں پر موو کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آپ کو اس چیز کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی لڑکیاں جا رہی ہیں اسکول اور کالجز کے اندر اور راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، اس وقت ذکر لسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اندر بہت خوفناک واقعات بھی ہوتے رہے ہیں، اور ہولیگانس کی شکل کے اندر انہوں نے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب پبلکلی اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایتھنک کلینزنگ کی جائے، جب پبلکلی انڈیا کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، انوائٹ کیا جا رہا ہو، اور اس کے اوپر دنیا خاموش ہے، کیونکہ دنیا چلتی ہے پیسے اور طاقت کے اوپر۔ ان کو پتہ ہے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، میں اس مسلمانوں کی خاطر ہم ان کو تھوڑا بہت کچھ کہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کچھ کہنے کی؟ ٹھیک ہے، ہمارا تجارت چل رہا ہے، وہ جانے ان کے انٹرنل پرابلمس جانے۔ یہ اب ہمیں یوکرین کی وار کے اندر سب کچھ ایکسپوز ہو کے نظر آ نہیں رہا کہ اس وقت سپورٹس، جب فلسطین کی بات تھی، کشمیر کی بات تھی، تو سپورٹس کے اندر نہیں لے کے آنا۔ فٹ بال پلیئرز کو منع تھا، کرکٹ کے پلیئرز کو منع تھا کہ آپ نے کوئی بیچ نہیں لگانا جو فلسطین کے ساتھ یا کسی کے ساتھ سولیڈیرٹی ہو۔ اب انہوں نے رشیا کو فیفا سے بھی بین کر دیا، میچز بھی وہاں پہ آف کر دیے، کتنے سپورٹس اور کتنے ان میں سے نکال کے، پلس یہ کہ اب وہ اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں۔ تو منافقت تو کھل کے سامنے ہے، اور ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے؟ ہم ایکسپیکٹ ہی کیوں کر رہے ہیں ان سے؟ ہم اپنی طاقت کے اوپر کیوں نہیں فوکس کر رہے؟ ابھی دیکھتے ہیں کہ OIC کے جو ہونے والا ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر 1-2 دنوں کے اندر، وہ کہاں تک جاتے ہیں، لیکن بات گھوم پھر کے بھی وہی ہے، OIC بھی پاکستان کے لیے کیوں کچھ کرے گا، کشمیر کے لیے کیوں کچھ کرے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو پہلے طاقتور کرنا ہے، پھر ہماری کو بات کی اہمیت ہوگی۔ ابھی تو ہماری اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ ہم نے 1 ارب یہاں سے لیا ہوا ہے، 1.5 ارب یہاں سے لیا ہوا ہے، 3 ارب یہاں سے لیا ہوا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بندے ہمارے ویزے بھی دے دیں، فلانے کو کہہ رہے ہیں آپ یہ چیز کر دیں۔ اور بھائی ہم کیوں نہیں کسی قابل ہو سکتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں طاقتور کر سکتے؟ وہ ایک جملہ جو شیخ عمران نے بولا تھا، وہ ایک طرف سے دل کو لگتا ہے، اور دل کو کس سینس میں لگتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے دل سے، لیکن جملہ گھوم پھر کے وہ صحیح ہے۔ پاکستانیز یا مسلمز ان پاکستان ہیو فیلڈ، بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے صحیح جملہ بولا تھا یہ والا۔ ایک طرف وہ تعریف کی بات بھی ہے، پچھلے سال جب وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے اندر وہ آپ سے کی اس حدیث سے افیلیٹ کر رہے تھے اسے، اور کہ امید بھی ہے یہاں پہ اس طرح کی، لیکن اوورآل 70+ ایئرس کی تاریخ کے اندر اٹ ہیز بین اے فیلئر۔ تو انڈین مسلمز کو بالکل بھی مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھاگنے کی کوشش کرنا نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت لوکلائزڈ لیول کے اوپر کوئی خطرہ ہے اور آپ کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے، تو پھر اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ مائگریٹ کریں، نیبرہڈ، ڈفرینٹ نیبرہڈس میں جانے کی کوشش کریں، ڈفرینٹ شہروں میں جائیں جہاں پہ مسلم زیادہ ڈینس ہوں گے، جہاں پہ آپ کے کوئی پولیٹیکل رائٹس آبزرو کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ چیز بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گئی ہے، اس جگہ کو صرف اس مائکرو لیول کے اوپر اس جگہ کو چھوڑا جا سکتا ہے اس چیز کی طرف جہاں پہ مسلمان ریلیٹیولی زیادہ ہوں۔ اور مائنورٹی جو ہوتی ہے وہ باہر کے ملکوں کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو سپورٹ، اور کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک سروس کرتی ہے۔
یعنی کہ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر اب چاہے ایک کمیونٹی ہمارے ہاں ہے جو ریلیٹیولی لو پاپولیشن کے اندر ہوں گے، لیکن وہ بہت زبردست ویل آرگنائزڈ ہیں. یہ جو جن کو ہم اسماعیلی یا آغا خانی کہتے ہیں، بہت ویل ایجوکیٹڈ، بہت ویل اسٹیبلشڈ اور بہت سپورٹ کرنے والے ایک دوسرے کو. اگر ہم لوگ اور کمیونٹیز کی طرف چلے جائیں، انکلوڈنگ جو ہمارے ہاں اب ہیں پاکستانی، پاکستان کا پارٹ ہے وہ، لیکن ہیں وہ نان مسلمز، احمدی اور قادیانی، یہ بھی بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں، آپس میں بہت سٹرونگ ان کے لنکس ہیں، ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ان لائنز کے اوپر مسلمز اور انڈیا کو ورک کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اپنے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے آگے ڈیمانڈنگ ہو. اب مسلمز جو ہیں پہلے تو اپنے آپ کو ویل آرگنائز کریں، اپنے لیے دیکھیں کہ کون سے کالجز اور کون سے آلٹرنیٹس ہو سکتے ہیں جہاں پر بات چل سکتی ہے. آن لائن ایجوکیشن ایک وقتی طور پہ ایک ہمارے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک سہارا بنتا ہے یہ والا، کہ اگر ریگولر سکولز کالجز بند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہوں گے وہ الٹریٹ رہ جائیں گے. پھر آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ایک آپشن اویلیبل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز کو وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اپنے آپ کو کمیونٹی کے اندر ویل انگیج کریں، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ویل انگیج ہوں. جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کانگریس جیسی پارٹیز اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو اپروچ کریں، ان کے ساتھ مل کے یونائٹڈ فرنٹ جائیں. ان کے ساتھ جب جائیں گے نا تو ان کے پاس جا کے سیکولرزم کی بات کریں کہ سیکولر ویلیوز ہیں انڈیا کی، سیکولر ویلیوز کے اوپر ہمیں اپنا رائٹ چاہیے، ہمارے رائٹ کے لیے کانگریس آپ لوگ لڑیں. کانگریس کو کیا چاہیے؟ کانگریس ہوئی بھی ہے اس وقت ڈس ارے کے اندر، کیونکہ بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کانگریس سے نیچے جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرح سے صوبائی پارٹیز بن کے رہ گئی ہیں. تو کانگریس کو ایک ووٹ بینک کی ضرورت ہے اس وقت، ان کو اس وقت ووٹ بینک چاہیے اگلے الیکشنز میں جو بی جے پی کا مقابلہ ہو سکے. مسلمز کروڑوں کی تعداد میں ہیں انڈیا کے اندر، مسلم کو تھوڑا سا یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. خطرے سے بچنے کے لیے ضرور چند لوکل ایریاز کے اندر ود ان انڈیا، انفیکٹ ود ان سٹیز یا ود ان اسٹیٹ کی مائگریٹ کرنے کی کوشش کر لیں، اور اپنے آپ کو نا اسٹرینتھن کریں پوزیشن کے اندر. نارتھرن انڈیا کی طرف مائگریٹ کیا جا سکتا ہے، کشمیر کا اگر اسٹیٹس انہوں نے ختم کر دیا ہے تو مسلمان بھی تو جا سکتے ہیں نا پھر وہاں پر، یا اور جگہوں کو آباد کرنے کی کوشش کر لیں وہاں پہ، لیکن اپنے آپ کو ویل کنیکٹڈ رکھیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اسٹرینتھن کریں. جو فنیٹک قسم کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ان کے ساتھ. اس طرح کی بیوقوفی مت کریں کہ اپنا سارا بزنس، اپنا ساری دکانیں، اپنا سارا جابس وغیرہ ریزائن کر کے مائگریشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں. یہ بیوقوفی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لیگل آپشن سارے یوز کریں، سپریم کورٹ کے پاس بھی جائیں، فریڈم آف پریس کو یوز کریں، سوشل میڈیا کو جہاں یوز کیا جا سکتا کریں. اسلاموفوبیا، ایک گڈ نیوز یہ ہوئی کہ عمران خان نے جس کے بارے میں ٹویٹ کیا کریڈٹ اپنے اوپر ڈالتے ہوئے، لیکن بہرحال وہ خبر اچھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک انٹرنیشنل ڈے مانا گیا ہے اسلاموفوبیا کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یونائٹڈ نیشنز نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ایک ڈے ہوگا انٹرنیشنل جس کے اوپر اس چیز کو منایا جائے گا یا اس کی اویئرنیس دی جائے گی اس کے بارے میں. گڈ انف، اچھی بات ہے. یہ سارا کا سارا ویسٹرن میڈیا کا نہیں، ٹھیک ہے بڑے بڑے گروپس الگ بات ہے، لیکن انڈیویجولز ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر بہت اسٹرانگلی، اگریسولی اور پیسفلی پروگریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو وائلنٹلی لے کے چلا گیا تو پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد، ایک آدھ الیکشن کے بعد جا کے یہ جو زور ہے انڈیا کا، یہ جو جس طرح وہ جا رہے ہیں ہندوتوا کی سائڈ کے اوپر، یہ ٹوٹے، کم ہو جائیں. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ انڈیا کی جو آئیڈیالوجی جس طرف جا رہی ہے نا، دے وانٹ کہ کوئی پاکستان کے ساتھ بھی کوئی پنگا ہو. اس کی ایک ایگزامپل یہ میزائل ہے جو ابھی فائر ہوا تھا. یہ اس کی ایگزامپل 2019 والا بھی تھا واقعہ. ہوا کیا، اور جا کے تمغے بنا رہے ہیں اپنے اس بندے کو، اس کو ایز ایف کہ پتہ نہیں کیا اتنا بڑا ہیرو آپ کا آ گیا. اس نے تو صرف چائے پی ہے ہماری، اور تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کو اتنا بڑا انہوں نے ہیرو کر کے شو کر رہے ہیں اسے. تو انڈیا کی جو ایک رجحان ہے وہ بھی اس طرف جا رہا ہے. لیکن انڈیا کے اندر دوسری فورسز بھی ہیں. مسلمز جو ہیں ان کو، مسلمز آف انڈیا، ان کو اس وقت بہت حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دم سے بوائیکاٹ اور ریزائن اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم کہاں چلے جائیں، وہ غلطیاں مت کریں جو یہ جو تاریخ کی غلطیاں تھیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنی تھی مدینہ کے لیے تو اس سے پہلے واقعات تو دیکھیں کیا تھے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ہوا طائف کی طرف. تو کیا طائف میں مسلمانوں کو کہتے جاؤ جانا شروع ہو جاؤ طائف؟ پہلے ذاتی طور پہ خود گئے ہیں, اپنے ساتھ صرف ایک ساتھی لیے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ جو انہوں نے چند دن وہاں گزارے تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بعد میں کیا حال ہوا تھا, کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کہا ہے. جب بعد میں پھر جب پروٹیکشن مل گئی تھی مطعم بن عدی کی, تو وہ جو 6 لوگ جو یثرب سے آئے تھے اوس اور خزرج کے, ان کے آگے اسلام کی دعوت رکھی, انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی نظر آئی وہاں پر. تو کیا ایک دم سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں, آپ لوگ بندوبست کریں, لوگوں کو کہہ دیا آنا شروع ہو جاؤ؟ نہیں, ان سے کہا تھا اگلے سال ملتے ہیں ہم دوبارہ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا 3 مہینے بعد ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے مکہ کے اندر, اگلے سال ملیں گے. اگلے سال وہ لوگ آتے ہیں 12 کی تعداد میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کرتے ہیں بیعت عقبہ اولا, فرسٹ پلیج آف عقبہ. اور اس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے تو ایمان لائے تھے, اب بیعت کیے باقاعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کر لیا کہ اب جانا شروع کر دیا. مسلمانوں سے کہتے جاؤ ہجرت کرو, نہیں ابھی بھی نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا وہاں پر ان کو اسلام سکھانے کے لیے, کہ وہ گئے اور آلموسٹ 1 سال رہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر. اور اللہ کے رسول نے یقیناً اپنا وہ شائننگ سٹار بھیجا ہوگا, وہ صحابی بھیجے ہوں گے جن کا کردار اخلاق نمایاں اگزامپل ہوگی اسلام کی, جن کا علم بھی بہت ہوگا, سب کچھ ان کے پاس بہترین ہوگا ان کے پاس. ان کو بھیجا اسلام کا, انہوں نے جو راستہ وہاں پہ یثرب کے اندر کھولا جا کے. تو اگلے سال حج سے کچھ عرصہ پہلے آتے ہیں مصعب بن عمیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فل رپورٹ دیتے ہیں کہ بہت سازگار حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس بات کے اوپر. اب جب وہ آتے ہیں تو اب عقبہ جو ہے ثانی ہوتی ہے, سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوتی ہے. تقریباً 72-73 کے قریب لوگ تھے. بیعت ہوتی ہے. اب بیعت کا پارٹ ہے کہ اب ہم لوگ جائیں گے اور تم لوگوں نے ہمیں شیلٹر کرنا ہے, اور میں تم لوگوں کا امیر ہوں گا, امام ہوں گا. سارے حالات کلیئر کیے پہلے, پھر اب مسلمانوں کو کہا اب ہجرت شروع ہے, اور اب مسلمان جانا شروع ہوئے, ہجرت ہونی شروع ہوئی. اور وہ حالات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو ان کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا, کس طرح سے بازو پھیلا کے ان کو ویلکم کیا گیا تھا, اور کس طرح سے پھر اللہ کے رسول نے وہاں پہ جو پھر معاہدے کیے تھے اور اس کو پھر انہوں نے فلفل کیا معاہدوں کو. تو کس قدر ایک ہجرت کا جو تھا یہ سپریڈ ہوئی بھی ہے 3 سالوں کے اوپر. وہ جو ایک ہجرت ہونی تھی, جب فیصلہ ہو گیا کہ اب مکہ میں نہیں رہا جا سکتا, تو وہ بھی کتنی حکمت اور دنائی کے اوپر تھی, جذباتی فیصلے نہیں تھے. وہ جو 1920-100 سال پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ جذبات کے اندر آ کے ہوا تھا, اس طرح کی غلطیاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دنائی اور حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پاکستانیوں کو ضرورت ہے کہ ہم پہلے پاکستان کو مضبوط کریں, تاکہ ہماری کوئی حیثیت ہو, ہم کوئی بات کہنے کے قابل تو ہو سکیں. اور جو انڈین مسلمز ہیں ان کو ود ان انڈیا اپنے آپ کو اسٹرانگ, اسٹرینتھن اور صابر ہونے کی ضرورت ہے. اسلام کو اسٹیٹ فاسٹلی فالو کریں, اور جو ہیلپ ہے ادر سرکلز کے اندر, جیسا میں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں, ویسٹرن میڈیا کو انگیج کریں, اور ایک آرگنائز طریقے سے چلیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ حالات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک اسٹرانگ فرنٹ بن سکتا ہے, ایک مستقبل کے لیے کوئی نئی راہ کھل سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.